ناول پاکیشیا کلب مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ A9۔ اوہ ارے صاحب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں تو عام سا کاروباری آدمی ہوں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عامر رضا کا لہجہ یک لخت بھیک مانگنے والا جیسا ہو گیا۔ آپ کی کوٹھی بہرحال ملوث ہے، اس لیے آپ ڈیوڈ اینتھونی کا پتہ بتا کر اپنی جان چھڑوا لیں، پھر ہم جانے اور ڈیوڈ اینتھونی جانے، ورنہ۔ صدیقی نے اور زیادہ تلخ لہجے میں کہا، جناب مجھے تو معلوم نہیں، میں نے تو ڈیوڈ اینتھونی کو کوٹھی ڈاکٹر آرنلڈ صاحب کے کہنے پر دی تھی۔ ڈاکٹر آرنلڈ صاحب کے ادارے کو میں سامان سپلائی کرتا رہتا ہوں، اس لیے ان سے اچھی واقفیت ہے، پھر انہیں سے کہہ کر میں نے کوٹھی خالی بھی کروائی ہے۔ البتہ اتنا مجھے معلوم ہے کہ ڈیوڈ اینتھونی صاحب یہاں سے شفٹ کر کے البرٹ کالونی میں گئے ہیں، لیکن کوٹھی نمبر کا مجھے معلوم نہیں۔ آپ پلیز ڈاکٹر آرنلڈ صاحب سے بات کر لیں، وہ جانتے ہیں۔ البرٹ کالونی کی بات بھی انہوں نے ہی ایک بار ذکر آنے پر مجھے بتائی تھی۔ عامر رضا نے گھگھیاتے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، ہم معلوم کر لیں گے، شکریہ۔ صدیقی نے کہا اور مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ زیرو کالونی کے بعد البرٹ کالونی کی ٹپ سامنے آئی تھی، لیکن البرٹ کالونی تو بے حد وسیع و عریض کالونی تھی، اب وہ اس کالونی کی ہر کوٹھی کو تو چیک نہ کر سکتا تھا۔ کافی دیر تک وہ فون بوتھ میں کھڑا سوچتا رہا، پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور پھر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری کے لیے چونکہ سکے ڈالنے کی ضرورت نہ تھی، اس لیے نمبر گھماتے ہی دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ چند لمحوں بعد ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس، انکوائری آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سینٹرل انٹیلیجنس۔ صدیقی نے لہجے کو اپنے طور پر انتہائی بارو بناتے ہوئے کہا۔ چونکہ سینٹرل انٹیلیجنس کے نام سے ہر شخص واقف تھا، اس لیے ایسے موقع پر وہ لوگ اس محکمے کا نام ہی استعمال کرتے تھے۔ اوہ یس سر، حکم سر، فرمائیے، آپریٹر نے بخلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ صدیقی نے باروب لہجے میں پوچھا۔ سہیل احمد سر، دوسری طرف سے آپریٹر نے جواب دیا۔ مسٹر سہیل احمد، مجھے ایک شخص کے فون نمبر کی تلاش ہے، اس شخص کا نام ڈیوڈ اینتھونی ہے اور وہ البرٹ کالونی میں رہتا ہے۔ صدیقی نے کہا، ڈیوڈ اینتھونی، البرٹ کالونی، اوہ یس سر۔ ایک منٹ سر، ہولڈ آن کریں سر، آپریٹر نے کہا۔ پھر چند لمحوں بعد اس کی آواز سنائی دی، اس کا نام سے لگا ہوا ہے، لیکن سر مجھے معلوم ہے کہ سر وہاں ڈیوڈ اینتھونی صاحب کے نام ہی کال کی جاتی ہے۔ مجھے اس طرح معلوم ہے کہ تقریباً 2-3 ماہ پہلے سر میں سینٹرل آفس میں تھا سر، تو ڈاکٹر جیکب صاحب کی طرف سے باقاعدہ درخواست آئی تھی کہ انکوائری کو ہدایت کر دی جائے سر، کہ ڈیوڈ اینتھونی کا فون نمبر اگر کوئی پوچھے تو یہ نمبر نہ بتایا جائے سر۔ تب سے مجھے یاد ہے سر، نوٹ کر لیں سر۔ آپریٹر نے سر کی رٹ لگاتے ہوئے کہا اور ایک نمبر بتا دیا۔ اس فون کی لوکیشن، میرا مطلب ہے کوٹھی نمبر وغیرہ؟ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا، یس سر، کوٹھی نمبر 30A بلاک سر۔ آپریٹر سہیل نے فوراً ہی جواب دیا، اوکے، اب یہ کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ یہ سرکاری راز ہے، تم نے کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ صدیقی نے کہا، اوہ سر مجھے معلوم ہے سر، آپ بے فکر رہیں سر۔ آپریٹر واقعی ضرورت سے زیادہ ہی بخلا گیا تھا کہ ہر لفظ کے بعد اسے سر کہنے کی گردان شروع کر دی تھی، اور صدیقی نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ موجود تھی۔ بہرحال وہ ڈیوڈ اینتھونی کو ٹریس کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور آپریٹر کی اس بات سے کہ ڈاکٹر جیکب کی طرف سے درخواست گزاری گئی ہے کسی کو ڈیوڈ اینتھونی کا نام نہ بتایا جائے، وہ پوری طرح مشکوک ہو گیا تھا کہ ڈیوڈ اینتھونی اس چکر میں ملوث ہے، اور اب اسے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ بلگرامی کے اغوا کے پیچھے کوئی بہت بڑا جرم موجود ہے۔ اس لیے ایک بات پھر اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ ایکسکیوز سے اس بارے میں بات کرے، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا کیونکہ اس کا خیال غلط بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے وہ بلگرامی کو کس طرح برآمد کرے گا، اس کے بعد صحیح صورتحال سامنے آئے گی۔ کار چلاتا ہوا وہ البرٹ کالونی پہنچ گیا۔ اس نے کار A بلاک میں پہنچ کر روکی اور پھر اس نے سائیڈ سیٹ اٹھا کر اس کے نیچے موجود ایک باکس کا ڈھکن کھولا اور اس میں موجود مختلف اسلحہ اٹھا کر اس نے اپنی جیبوں میں ڈالا۔ ریڈی میڈ میک اپ کا باکس بھی اس نے اٹھا لیا۔ باکس بند کر کے بیک میرر کی مدد سے اس نے نقلی مونچھیں، ایک گال پر موٹا سا مسا اور دوسرے گال پر زخم کا نشان چپکا کر ریڈی میڈ میک اپ کیا۔ پھر نیچے اتر کر کار لاک کر کے وہ آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کوٹھی نمبر 30 تلاش کر لی، لیکن کوٹھی کی پوزیشن دیکھ کر اس کے ہونٹ خود بخود بھنج گئے۔ کوٹھی قلعہ نما تھی اور اس کی دیواروں کی بلندی کافی تھی، اور اس کے علاوہ دیواروں پر بجلی کی ننگی تاروں کا ایک جال سا بچھا ہوا تھا۔ گیٹ کے سامنے ستون پر کسی ڈاکٹر جیکب کا نام دائی تھا، جس کے نیچے ڈگریوں کی ایک طویل قطار لکھی ہوئی تھی۔ کوٹھی 2 منزلہ تھی۔ صدیقی سائیڈ روڈ پر آگے بڑھ گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ کوٹھی کے عقب میں پہنچ گیا، لیکن باوجود تلاش کرنے کے اسے کوٹھی کے اندر خفیہ طور پر داخل ہونے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ وہ چاہتا تو اس کی بتائی ہوئی بات اس کے ذہن میں کھٹک رہی تھی،
اور باہر بھی ڈاکٹر جیکب کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ اسے لازماً ٹرکا دیا جاتا، اس لیے اس نے خفیہ طور پر کوٹھی کے اندر جا کر چیکنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن ایک تو دن کا وقت تھا، دوسرا کوٹھی کی ساخت ایسی تھی کہ اندر جانا تقریباً ناممکن تھا۔ وہ بھی جائزہ لے ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر کوٹھی کی دیوار کے باہر موجود گٹر کے ڈھکن پر پڑی اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اس نے جھک کر دونوں ہاتھوں سے گٹر کا ڈھکنا ایک جھٹکے سے اٹھا لیا۔ ڈھکنا ہٹتے ہی اندر سے خوفناک بدبو اور سڑان کا ایک ابکا سا باہر نکلا تو صدیقی باختیار پیچھے ہٹ کے اس نے ڈھکن ایک سائڈ پر رکھ دیا اور خود ٹہلتا ہوا آگے بڑھ گیا تاکہ بند ہونے کی وجہ سے گٹر کے اندر موجود زہریلی ہوا باہر نکل جائے اور اس پر کوئی شک بھی نہ کرے۔ ایک گلی میں گھس کر وہ ایک لمبا چکر کاٹتا ہوا جب واپس کوٹھی کی یکبی گلی میں پہنچا تو گلی اس وقت بھی سنسان پڑی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے گٹر کے ڈھکنے کی طرف بڑھا۔ اب وہ پہلے جیسی بدبو اور سڑان نہ تھی، لیکن بہرحال بدبو موجود تھی۔ دہانے سے سیڑھی اندر جا رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے پہنچ گیا۔ گٹر کافی بڑا تھا لیکن گندا پانی اس کے درمیان میں بہ رہا تھا اور سائڈیں خشک تھی۔ اس نے جان بوجھ کر اوپر دہانے کو ڈھکن سے بند نہ کیا تھا تاکہ تازہ ہوا آتی جاتی رہے اور اندر گھپ اندھیرا بھی نہ ہو جائے۔ گٹر کی دیوار کے ساتھ قدم جماتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ دیوار بالکل ختم ہو چکی تھی اور ہاتھ لگانے سے جھڑ رہی تھی۔ گندے اور زہریلی پانی نے دیوار کی پختگی کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا تھا اور وہ آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ اخلاق اس کے کانوں میں ہلکی سی آواز سنائی دی۔ وہ باختیار ٹھٹک کر رک گیا۔ یہ آواز دیوار کے رکھنے سے آئی تھی۔ آواز ایسے تھی جیسے کوئی کرا رہا ہو۔ آواز ایک بار پھر سنائی دی اور صدیقی نے کان اس رکھنے سے لگا دیا۔ واقعی دوسری طرف کوئی کرا رہا تھا اور آواز رکھنے سے آ رہی تھی۔ آواز آنے کا مطلب تھا کہ یہاں سے دیوار میں کوئی سوراخ ایسا ہے جس سے آواز آر پار ہو رہی ہے۔ کون ہے؟ کون کرا رہا ہے؟ صدیقی نے رکھنے سے منہ لگا کر کہا۔ مما مت مارو مجھے، مت مارو۔ دوسری طرف ایک گھگیائی ہوئی آواز سنائی دی اور صدیقی باختیار اچھل پڑا۔ اب وہ آواز پہچان گیا تھا۔ یہ آواز بلگرامی کی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے کوٹ کی جیب میں سے ایک باریک دھار خنجر نکالا۔ یہ خنجر اس کی کار کی سیٹ کے نیچے باکس سے نکال کر اپنے پاس رکھ لیا تاکہ شاید کام آ جائے۔ خنجر کی نوک کی مدد سے اس نے خستہ دیوار کی اینٹیں نکالنے کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ دیوار واقعی بے حد خستہ تھی، اس لیے چند لمحوں میں وہ کئی اینٹیں نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری طرف ایک اور دیوار تھی جس کی اینٹیں اس قدر سخت خستہ تو نہ تھی لیکن بہرحال زیادہ پختہ بھی نہ تھی۔ درمیان میں ایک رکھنا تھا جس میں سے شاید آواز نکل رہی تھی۔ کراہنے کی آواز ایک بار پھر اس رکھنے سے آ رہی تھی۔ صدیقی آگے بڑھتا ہوا اس آواز تک پہنچا۔ زہریلی ہوا سے پیدا ہونے والے نمک نے دیوار کی دوسری طرف موجود سیمنٹ کے پلستر کو اینٹوں سے دور کر رکھا تھا، اس لیے جہاں سے وہ اینٹیں نکال رہا تھا وہاں پلستر ایک دیوار کی صورت میں کھڑا رہ گیا۔ البتہ اس پلستر میں کئی جگہ ایسے سوراخ موجود تھے جس سے پلستر جھاڑ کر اندر گر گیا ہو۔ آواز مسلسل آ رہی تھی۔ صدیقی ہونٹ کھینچے بڑے احتیاط لیکن تیزی سے اینٹیں اکھاڑے جا رہا تھا۔ وہ اتنا بڑا سوراخ بنا لینا چاہتا تھا جس سے بلگرامی کو باہر نکال سکے۔ احتیاط وہ اس لیے کر رہا تھا کہ اسے دوسری طرف کی پوزیشن کا علم نہ تھا۔ بہرحال اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کوئی تہہ خانہ ہے جس میں بلگرامی زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ اس تہہ خانے کی دیوار گٹر کے دیوار سے ملک ہے۔ بہرحال اس کے ہاتھ چلتے رہے اور خستہ اینٹوں کو اکھاڑ کر احتیاط سے گٹر میں ڈھیر کرتا رہا۔ زہریلی ہوا اور بدبو کے ساتھ ساتھ مسلسل محنت کی وجہ سے اس کا سارا جسم پسینے میں ڈوب گیا تھا اور اب وہ ہانپنے لگا تھا۔ اس کے ذہن پر بھی زہریلی ہوا کا ہلکا سا اثر ہو رہا تھا لیکن یہ کیفیت شدید نہ تھی کیونکہ گٹر کا دہانہ کھلا ہونے کی وجہ سے تازہ ہوا مسلسل گٹر کے اندر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد صدیقی اتنا بڑا حلقہ بنا لینے میں کامیاب ہو گیا جس سے اس کے خیال کے مطابق بلگرامی کو آسانی سے باہر نکالا جا سکتا تھا۔ اب دوسری طرف پلستر کی دیوار موجود تھی جس میں البتہ جگہ جگہ ٹیڑھے بھیڑے اور چھوٹے بڑے سوراخ تھے۔ آپ بلگرامی ہیں؟ صدیقی نے ایک سوراخ کے قریب منہ لگاتے ہوئے کہا۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اوہ، کون بول رہا ہے؟ میں بلگرامی ہوں۔ ایک لمحے خاموشی کے بعد بلگرامی کی آواز سنائی دی۔ اس کے لہجے میں تکلیف کے ساتھ ساتھ حیرت کے تاثرات بھی موجود تھے۔ میں آپ کی بیگم برجیس کا خالہ زاد بھائی صدیقی ہوں۔ آپ کو یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ کیا اس تہہ خانے میں آپ کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے؟ صدیقی نے کہا۔ اوہو صدیقی، تم خدا کے لیے مجھے بچا لو، میں شدید زخمی ہوں، وہ درندے مجھے مار ڈالیں گے۔ تہہ خانہ بند ہے، میں زخمی ہوں، بلگرامی نے تیز لہجے میں کہا اور صدیقی نے سارے ہلاتے پلستر کی اس پتلی سی دیوار پر مکہ مارا تو پلستر ٹوٹ کر دوسری طرف جا گرا۔ وہاں ایک بڑا سا سوراخ بن گیا۔ تہہ خانہ واقعی چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں کم پاور کا بلب جل رہا تھا۔ فرش پر بلگرامی لیٹا ہوا تھا، اس کے پیر رسی سے بندھے ہوئے تھے اور ہاتھوں کو بھی پشت پر کر کے باندھ دیا گیا تھا۔ بلگرامی کا پورا جسم زخموں سے چور تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے انتہائی بے دردی سے اس پر کوڑے برسائے گئے ہوں۔ صدیقی نے جلدی سے سوراخ اور بڑا کیا، پھر اینٹوں پر چڑھ کر وہ اس سوراخ میں سے
اندر تہ خانے میں پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر موجود تھا، اس لیے اس چند لمحوں میں اس نے بلگرامی کے ہاتھوں اور پیروں کی رسیاں کاٹ دی تھا۔ تو تم صدیقی تو نہیں ہو؟ بلگرامی کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ اس طرح صدیقی کو دیکھ رہا تھا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا۔ میں میک اپ میں ہوں، کیا آپ چل سکتے ہیں یا آپ کو اٹھا کر لے چلو؟ صدیقی نے کہا اور اس نے بلگرامی کو اٹھا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ میں چل سکتا ہوں، بلگرامی نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا، لیکن صدیقی کے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ چنانچہ اس نے ایک جھٹکے سے بلگرامی کو اٹھا کر کاندھے پر لادا، پھر جھک کر وہ اس سوراخ سے دوسری طرف موجود اینٹوں کے ڈھیر پر پیر جماتا ہوا گٹر میں پہنچا۔ بلگرامی کے منع کرنے کے باوجود وہ دوڑتا اسے لے کر گٹر کے دھانے کے سامنے موجود لوہے کی سیڑھی تک پہنچ گیا۔ اس نے بلگرامی کو خاموش رہنے کے لیے کہا اور پھر اسے اٹھائے سیڑھی چڑھتا ہوا دھانے تک پہنچ گیا۔ اب آپ نے احتیاط سے باہر نکلنا ہے، پہلے سر باہر نکال کر دیکھے کوئی موجود تو نہیں، بلگرامی نے کہا۔ نہیں، گلی خالی پڑی ہے، بلگرامی نے کہا اور صدیقی نے اسے سیڑھیوں پر کھڑا کیا، پھر سہارا دے کر گٹر کے دھانے سے باہر نکالنے میں مدد دینے لگا۔ چند لمحوں بعد بلگرامی باہر پہنچ گیا تو صدیقی بھی اچھل کر باہر آ گیا۔ گلی واقعی خالی پڑی تھی، لیکن اب وہ بلگرامی کو اٹھا کر بھاگ نہ سکتا تھا، اس لیے وہ اسے سہارا دے کر تقریباً دوڑتا ہوا مخالف سمت موجود ایک گلی میں داخل ہو گیا۔ پھر اس طرح چھوٹی چھوٹی عقبی گلیوں میں سے گزرتا ہوا وہ عقبی سڑک کے قریب پہنچ گیا، لیکن بلگرامی چونکہ شدید زخمی تھا، اس لیے وہ اسے لے کر بارونق سڑک پر نہ آنا چاہتا تھا۔ اب یہیں اس کوڑے کے ڈھیر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جائیں، میں دوسری سڑک پر موجود کار لے کر یہاں آتا ہوں۔ اس حالت میں آپ سڑک پر آئیں تو یقیناً ان مجرموں کو اطلاع ہو جائے گی۔ صدیقی نے کہا اور بلگرامی سر ہلاتا ہوا کوڑے کے بڑے سے ڈرم کی اوٹ میں کھسک گیا۔ دیوار کا کونا ہونے کی وجہ سے یہاں وہ خاصا محفوظ تھا۔ صدیقی تیزی سے آگے بڑھا، پھر سڑک پر آ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھتا گیا۔ اس کی کار وہاں سے کافی فاصلے پر موجود تھی، لیکن مسلسل اور تیز چلنے کی وجہ سے وہ کار تک جلد پہنچ گیا۔ پھر کار سمیت واپس اس جگہ آنے میں دیر نہ لگی جہاں بلگرامی موجود تھا۔ آ جائیے، صدیقی نے کار کا عقبی دروازہ کھول کر کہا، لیکن بلگرامی کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو صدیقی پریشان ہو کر نیچے گرا اور تیزی سے ڈرم کی طرف بڑھا۔ دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکلا کیونکہ بلگرامی وہاں بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بے ہوش بلگرامی کو گھسیٹ کر باہر نکالا اور اٹھا کر تیزی سے کار کی عقبی سیٹ کے نیچے خالی جگہ پر لٹا کر اس نے کار کا دروازہ بند کر دیا۔ دوسرے لمحے کار انتہائی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ کار کو وہ دوڑاتا ہوا لے گیا۔ کچھ آگے جا کر اس کا ارادہ بدل گیا۔ بلگرامی کی حالت اور کوٹھی کی پوزیشن دیکھ کر اب اسے پختہ یقین ہو گیا تھا کہ بلگرامی سے حکومت کا کوئی اہم راز معلوم کرنے کے لیے نہ صرف اسے اغوا کیا گیا بلکہ اس پر تشدد بھی کیا گیا، اور پھر ہو سکتا ہے بلگرامی کو غائب پا کر وہ لوگ دوبارہ اس کی رہائش گاہ پر پہنچ جائے۔ اس لیے اس نے کار کو اپنے فلیٹ کی طرف موڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بلگرامی کو اٹھا کر فلیٹ میں پہنچ گیا۔ اس نے بے ہوش بلگرامی کو بستر پر لٹایا، پھر ایمرجنسی میڈیکل باکس اٹھا کر اس نے بلگرامی کو فرسٹ ایڈ دینا شروع کر دی اور چند لمحوں بعد بلگرامی کراتا ہوا ہوش میں آ گیا۔ صدیقی نے اس کے زخموں کو بینڈیج کرنا شروع کر دیا۔ اوہو صدیقی، یہ کون سی جگہ ہے؟ مجھے گھر لے جاؤ، بلگرامی نے ہوش میں آ کر بے اختیار اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اطمینان سے لیٹے رہیں، یہ بھی آپ کا ہی گھر ہے، یہ میرا فلیٹ ہے، میں برجیس کو فون کر دیتا ہوں، وہ آپ کے لیے بے حد پریشان ہے۔ صدیقی نے کہا اور ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ میں خود بات کرتا ہوں، بلگرامی نے کہا۔ نہیں، ابھی آپ کی بات کرنا مناسب نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اغوا کرنے والے دوبارہ آپ کی رہائش گاہ پر پہنچے، اس صورت میں برجیس کو آپ کے متعلق جتنا کم معلوم ہو سکے اتنا اچھا ہے۔ صدیقی نے کہا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے برجیس کی پریشان سی آواز سنائی دی۔ برجیس، میں صدیقی بول رہا ہوں، صدیقی نے کہا۔ او صدیقی بھائی، بلگرامی کو کچھ پتہ چلا؟ برجیس نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ ہاں، پتہ چل گیا، وہ بالکل بخیریت بھی ہیں اور ٹھیک بھی۔ تم ایسا کرو، بچوں کو ساتھ لے کر فوراً اپنی رہائش گاہ سے یہاں میرے فلیٹ پر آ جاؤ۔ میرا فلیٹ ولنگٹن روڈ پر ہے، نمبر سے 102، بس فوراً آ جاؤ۔ بلگرامی یہاں میرے پاس موجود ہے، لیکن خطرہ ہے کہ جن لوگوں نے بلگرامی کو اغوا کیا تھا وہ دوبارہ رہائش گاہ پر نہ چھاپا مارے، اس لیے تم فوراً یہاں آ جاؤ، جلدی۔ صدیقی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اوہ خدایا، شکر ہے، بلگرامی ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں صدیقی بھائی۔ دوسری طرف سے برجیس کی انتہائی مطمئن آواز سنائی دی اور صدیقی نے سر ہلاتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ تمہارا بے حد شکریہ صدیقی، تم نے مجھے نئی زندگی دلائی ہے، لیکن تم وہاں تک پہنچ کیسے گئے؟ بلگرامی نے مسکراتے کہا۔ اب وہ ذہنی طور پر پوری طرح سنبھل گیا تھا۔ اس بات کو چھوڑے بلگرامی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کن لوگوں نے آپ کو اغوا کیا اور کیوں تشدد کیا؟ صدیقی نے بیڈ کے ساتھ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، ساتھ ساتھ وہ اپنا ریڈی میڈ میک اپ بھی اتارتا جا رہا تھا۔ اوہ صدیقی، یہ معاملہ واقعی انتہائی عام ہے، لیکن معاف کرنا، میں اسے عام آدمی کی نوٹس میں نہیں لا سکتا، مجھے فوراً ملٹری انٹیلیجنس کے چیف سے رابطہ قائم کرنے پڑے گا۔ تم پلیز ذرا فلیٹ سے باہر چلے جاؤ، میں فون کر لوں۔
नाराज़ ना होना, ये आम और टॉप सीक्रेट की राज है। बिल ग्रामी ने एक झटके से उठकर बैठते हुए कहा। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी हो गई। मिलिट्री इंटेलिजेंस? तो क्या आपकी नज़र के मुताबिक ये केस मिलिट्री इंटेलिजेंस का है? सिद्दीकी ने होंठ काटते हुए कहा। हाँ, बिल ग्रामी ने सारे लाते हुए कहा। ठीक है, आप बात कर लीजिए, मैं बाहर जाकर बर्जीस को ले आता हूँ। सिद्दीकी ने एक लम्हा खामोश रहने के बाद सारे लाते हुए कहा और उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पहले उसने सोचा था कि वह X2 से बात करे, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि चूंकि बिलग्रामी का ताल्लुक वजारत दिफा से है, इसलिए हो सकता है मसला मिलिट्री इंटेलिजेंस का ही हो। उसके लिए इतना ही बहुत था कि उसने बिलग्रामी को बरामद कर लिया था। इस तरह वो बर्जीस के सामने सुरखरू हो गया था। बाहर सड़क पर खड़े उसे थोड़ी देर हुई थी कि एक टैक्सी उसके करीब आकर रुकी और बर्जीस टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। वो अकेली थी, बच्चे साथ ना थे। बच्चों को साथ नहीं ले आई? सिद्दीकी ने कहा। नहीं, वो एक हफ्ते से नाना के घर गए हुए हैं छुट्टियां गुजारने, बर्जीस ने कहा और सिद्दीकी ने सारे ला दिया। कैसा है बिलग्रामी, कहाँ था वो? बर्जीस ने फ्लैट की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पूछा। ये उन्हीं से पूछ लेना, सिद्दीकी ने मुस्कुराते कहा। जब वो फ्लैट में दाखिल हुए तो बिलग्रामी बेड पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर शदीद परेशानी के आसार थे। ओह, तुम तो जख्मी हो, क्या हुआ तुम्हें, किसने जख्मी किया? बर्जीस ने अंदर दाखिल होती चीख कर कहा। तुम्हारे भाई ने वाकई मुझे नई जिंदगी दी है बर्जीस। मुजरिम गैर मुल्की राज एक अहम मुल्की राज वो इसे पूछना चाहते थे। उन्होंने मुझ पर बेपनाह तशद्दुद किया, फिर उसी जख्मी हालत में मुझे कैद कर दिया। न जाने सिद्दीकी कैसे वहाँ पहुँच गया और मुझे वहाँ से निकाल लाया, बिलग्रामी ने कहा और बर्जीस इंतहाई तशक्कुराना अंदाज में सिद्दीकी को देखने लगी। ये तो मेरा फ़र्ज़ था बिलग्रामी, बर्जीस मेरी बहन है। बहरहाल बात हो गई आपकी? सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नहीं, वो मुल्क से बाहर है और मैं उनसे कम रैंक के किसी अफसर से बात नहीं करना चाहता। मामला भी बेहद नाजुक है, देर की सूरत में भी मुल्क को इंतहाई खौफनाक नुकसान पहुंच सकता है। बिलग्रामी ने परेशान लहजे में कहा। बर्जीस से दर बावर्ची खाना है, क्या आप हमारे लिए 2 कप चाय बना सकती हैं? वैसे बावर्ची खाना है कंवारों का, इसलिए इसमें तरतीब और नफासत तो ना होगी। सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह अच्छा, लेकिन तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? बर्जीस ने हंसते कहा। अभी मेरी उम्र ही क्या है, कर लेंगे शादी, सिद्दीकी ने टालते हुए कहा और बर्जीस हंसते हुए बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। बिलग्रामी साहब, आप जिम्मेदार अहदे पर फाइज हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मेरा ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से है। अगर आप कहें तो मैं चीफ से आपके मतलब बात करूं। बर्जीस को इसलिए मैंने बावर्ची खाने भेज दिया ताकि इस पर यह बात जाहिर ना हो। सिद्दीकी ने सरगोशी करते हुए कहा। ओह, तो तुम सीक्रेट सर्विस से मुतालिक हो? X2 से? ओह ओह, वेरी गुड। ओह, अब मैं समझ गया कि तुमने मुझे इतनी जल्दी कैसे ट्रेस कर लिया। मैं तो खुद सोच रहा था कि किस तरह X2 से रब्ता कायम करूं। बिलग्रामी के लहजे में मुसरत के साथ साथ हैरत थी और सिद्दीकी मुस्कुराता हुआ टेलीफोन की तरफ बढ़ गया। उसने रिसीवर उठाया, फिर तेजी से X2 के नंबर डायल करने लगा, लेकिन उसने जानबूझकर अपना जिस्म फोन और बिलग्रामी के दरमियान रख लिया था ताकि बिलग्रामी X2 के मखसूस नंबर से आगाह ना हो सके। X2 रब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से मखसूस आवाज़ उभरी। सिद्दीकी बोल रहा हूँ जनाब। सिद्दीकी ने मदबाना लहजे में कहा। यस, क्या बात है, क्यों फ़ोन किया? X2 ने सर्द लहजे में कहा। इस वक्त मैं यहाँ फ्लैट से तफसील नहीं बता सकता क्योंकि हाँ, यहाँ मेहमान मौजूद है। मैं अभी चंद मिनट बाद फ़ोन करता हूँ जनाब, पब्लिक बूथ से। सिद्दीकी ने जल्दी से कहा, उसके साथ ही रिसीवर रख दिया क्योंकि बर्जीस चाय बनाकर उसके साथ आ खड़ी हुई थी। वो सिला में उसको ख्याल आया कि बर्जीस के सामने उससे कोई बात नहीं करनी चाहिए। तुम लोग चाय पियो, मैं आ रहा हूँ, मेरे बगैर दरवाज़ा ना खोलना। सिद्दीकी ने रिसीवर रखते हुए कहा, फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता फ्लैट से बाहर आ गया। सड़क पर आकर वो तेज़ से दाएं तरफ बढ़ गया जहाँ करीब एक पब्लिक फ़ोन बूथ मौजूद था। फ़ोन बूथ खाली पड़ा हुआ था, इसलिए सिद्दीकी को रब्ता कायम करने में देर ना लगी। X2 रब्ता कायम होती एक बार फिर X2 की मखसूस आवाज़ उभरी। सिद्दीकी बोल रहा हूँ जनाब, पब्लिक फ़ोन बूथ से। सिद्दीकी ने मदबाना लहजे में कहा और इसके साथ ही उसने बर्जीस का फ़ोन आने से लेकर बिलग्रामी को इस कोठी से निकालकर फ्लैट तक ले आने की सारी तफसील बता दी। तुम्हारी बहन बर्जीस फ्लैट पर है? X2 ने नरम लहजे में कहा। यस सर, इसीलिए तो मैंने वहाँ से फ़ोन करना मुनासिब नहीं समझा था सर, सिद्दीकी ने जवाब दिया। ठीक है, तुम फ्लैट पर रुको, मैं सफदर को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। वह बिलग्रामी को राना हाउस पहुँचा देगा। उसके बाद जो सूरत हाल होगी मैं तुम्हें तुम्हारे फ्लैट पर इस बारे में हिदायत दे दूंगा। X2 ने कहा। यस सर, सिद्दीकी ने कहा और दूसरी तरफ से रब्ता ख़त्म होती उसने रिसीवर रख दिया। डाईचान ने दरवाज़ा खोला और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। ये एक छोटा सा कमरा था जिसके दरमियान रखी हुई एक कुर्सी पर एक मकामी नौजवान बेहोश पड़ा हुआ था। डाईचान के साथ ही विक्टर भी था। तो ये अल्पाइन क्लब का मैनेजर है। डाईचान ने गौर से कुर्सी पर बेहोश पड़े हुए नौजवान की तरफ देखते हुए साथ खड़े विक्टर से पूछा। यस बॉस, यही मैनेजर है, बस इत्तफाकन ये मेरे हाथ लग गया, वरना तो यकीनन बेहद मुश्किल हो जाता।
وکٹر نے سارے لاتے ہوئے جواب دیا۔ اتفاقاً کا کیا مطلب؟ ڈائجان نے چونک کر پوچھا۔ باس، برمن کے قتل ہونے کے بعد جب آپ نے کسی ایسے آدمی کی تلاش کا حکم دیا جو برمن کے راز جانتا ہو تو میں نے کوشش شروع کر دی، اور پھر مجھے معلوم ہوا کہ مینیجر جیکی برمن کا رازدار ہے۔ میں نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ یہ کلب میں موجود نہ تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کسی کہاں تلاش کیا جائے کہ ایک ویٹر نے بھاری رقم لے کر اس کا ایک خفیہ اڈا بتا دیا جو کلب سے کچھ فاصلے پر تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو یہ وہاں سے جا چکا تھا۔ میں واپس کلب آیا تو پتہ چلا کہ کلب کی پوری عمارت کو خوفناک بمبوں سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ عمارت مکمل طور پر تباہ نہ ہوئی تھی اور عمارت میں موجود تمام افراد کے جسموں کے پرزے اڑ گئے۔ اس کے خفیہ اڈے سے ہی پتہ چلا تھا کہ وہ ابھی کلب گیا ہے۔ اس کا حلیہ وغیرہ مجھے معلوم تھا۔ میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ یہ بھی کلب کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہوگا کہ اچانک کلب سے کچھ دور موجود ایک لکڑی کے ہٹ سے مجھے یہ پراسرار انداز میں نکلتا ہوا نظر آ گیا۔ شاید یہ کلب کے نیچے کسی تہہ خانے میں ہوگا جو کلب تباہ ہونے کے باوجود تباہ نہ ہوا ہوگا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ خوف تھا۔ میں چونکہ اس ہٹ کے قریب ہی موجود تھا اس لیے یہ آسانی سے میرے ہاتھ لگ گیا۔ میں نے بے ہوشی کی گیس فائر کرنے والے ریوالور سے اسے بے ہوش کیا، پھر اسے اٹھا کر یہاں لے آیا۔ وکٹر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تم نے اپنی نگرانی اور تعاقب کا خیال رکھا تھا؟ ڈائجان نے چونک کر پوچھا۔ یس باس، بے فکر ہے، میں نے حتی المکان چیکنگ کر لی ہے، وکٹر نے جواب دیا اور ڈائجان نے سر ہلا دیا۔ اوکے، اسے ہوش میں لے آؤ، ڈائجان نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور وکٹر تیز سے آگے بڑھا۔ اس نے جیب سے ایک گہرے نیلے رنگ کی شیشی نکال لی، اس کا ڈھکنا کھولا اور شیشی اس نوجوان کی ناک سے لگا دی۔ چند لمحوں تک ایسا کرنے کے بعد اس نے شیشی ہٹا لی اور ڈھکنا دوبارہ بند کر کے اس نے شیشی واپس جیب میں ڈال لی۔ کتنی دیر لگے گی اس ہوش میں آنے تک؟ ڈائجان نے پوچھا۔ صرف 1 منٹ، وکٹر نے جواب دیا، اور واقعی 1 منٹ بعد نوجوان کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور بیک وقت اس کے حلق سے کرہ جیسی آواز نکلی اور اس کی آنکھیں بھی کھول گئی۔ چند سیکنڈ تک وہ آنکھیں کھولے اس پوزیشن میں بیٹھا رہا، پھر یکلخت چونک کر سیدھا ہو گیا، پھر اس کی نگاہیں سامنے کھڑے ڈائجان اور وکٹر پر جم گئی۔ کون ہو تم؟ میں کہاں ہوں؟ نوجوان نے حیرت بھرے لہجے میں ادھر ادھر اور اپنے جسم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیونکہ اس کا جسم کرسی سے بندھا ہوا نہ تھا اس لیے وہ یکلخت اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ جیکی، ڈائجان نے گرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ، تو تم میرا نام بھی جانتے ہو، لیکن یہ کون ہے اور یہ میں یہاں کیسے آ گیا ہوں؟ جیکی نے بیٹھنے کی بجائے اس بار سنبھلے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا کرسی سے ٹکرایا اور پھر کرسی سمیت فرش پر جا گرا۔ ڈائجان کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھوما تھا اور جیکی کے گال پر زوردار تھپڑ پڑا تھا۔ نیچے گر کر جیکی نے اضطراری طور پر اٹھنے کی کوشش کی لیکن پھر نیچے گرا۔ اس کا گال پھٹ گیا تھا اور منہ سے خون کی لکیریں سے نکلنے لگی تھی۔ اس کے کئی دانت منہ سے نکل کر سامنے فرش پر جا گرے تھے۔ جیکی اس بار دھیرے دھیرے اٹھا۔ اس نے ہاتھ لگا کر اپنا گال دیکھا، پھر یکلخت جس طرح سپرنگ کھولتا اس طرح اچھل کر وہ ڈائجان پر کودا، لیکن دوسرے لمحے ایک بار پھر خوفناک انداز میں چیختا ہوا پشت کے بال فرش پر گرا اور اس کے ساتھ ہی اس طرح اس کا جسم اکٹھا ہونے لگا جیسے جلیبی بنتی ہے۔ ڈائجان نے صرف اپنی ٹانگ موڑ کر گھٹنا آگے کر دیا تھا اور یہ گھٹنے کی زوردار ضرب تھی جس نے جیکی کو جلیبی کی طرح مڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ چند لمحوں تک چیختا ہوا اس طرح فرش پر گھومتا رہا جیسے پاگل کتا اپنی دم پکڑنے کے چکر میں گھومتا ہے، پھر دم سے نیچے گر کر زور زور سے سانس لینے لگا۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بری طرح مسخ ہو گیا تھا جبکہ ڈائجان اس طرح اطمینان بھرے انداز میں کھڑا تھا۔ میں اپنا حکم دہرانے کا عادی نہیں ہوں، ڈائجان کا لہجہ بے حد سرد تھا اور جیکی ڈائجان کی بات سنتے تیزی سے اٹھا، پھر اس نے جلدی سے فرش پر گری ہوئی کرسی ٹھیک کی اور اس پر بیٹھ گیا، لیکن کرسی پر بیٹھتے ہی وہ ایک بار پھر اس طرح ہانپنے لگا جیسے میلوں دوڑ لگا کر آیا ہو۔ گڈ، اگر اسی طرح حکم کی تعمیل کرتے رہے تو اپنی جان بچا لو گے، ڈائجان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو تم کون ہو؟ جیکی نے ہانپتے ہوئے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ وہ ڈائجان کے سرد لہجے اور خوفناک انداز سے بری طرح خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ ہمارے متعلق کچھ مت پوچھو، ہمارا متعلق معلوم ہونے کے بعد تمہارا زندہ رہنے کا سکوپ بالکل ختم ہو جائے گا، ڈائجان نے سرد لہجے میں کہا اور جیکی اس طرح جلدی اس بات میں سر ہلانے لگا جیسے وہ ڈائجان کی بات سے پوری طرح مطمئن ہو۔ ٹھیک ہے، میں نہیں پوچھتا، جیکی نے سر ہلاتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ سنو، میں تمہیں بتا دوں کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ پاکیشیا کلب کا کرتا دھرتا ڈاکٹر آرنلڈ ہے اور برمن ڈاکٹر آرنلڈ کا خاص آدمی ہے اور تم برمن کے خاص آدمی ہو۔
بربن ہلاک ہو چکا ہے، اس لیے اب تم ہمیں ڈاکٹر آرنلڈ کے متعلق تفصیلات بتاؤ گے۔ ڈاچان نے سخت لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر آرنلڈ؟ میں تو کسی ڈاکٹر آرنلڈ کو نہیں جانتا، جیکی نے جلدی کہا۔ اوکے، اب اقرار مت کرنا، مجھے ذرا اچھی طرح لطف لینے دینا۔ ڈاچان نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ اپنا کوئی انتہائی پسندیدہ کھیل کھیلنے کے لیے تیار ہو۔ کیا مطلب، کیسا لطف؟ جیکی نے گھبرا کر کہا۔